غزوہ احد کے موقع پر جب یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضور شہید کر دیے گئے، تو مدینہ المنورہ میں ایک کوہرام مچ گیا، حتیٰ کہ عورتیں بے چین ہو گئیں، مضطرب ہو گئیں۔ تو ایک انصاری خاتون میدان احد کی طرف بھاگی، اس کا بھائی بھی جنگ میں شریک تھا، اس کا شوہر بھی شریک تھا، اس کا بیٹا بھی شریک تھا جنگ میں، اور اس کا والد بھی شریک تھا۔ یہ چاروں رشتے ہوتے ہیں، تو یہ چاروں کے چاروں شریک تھے اس جنگ میں۔ تو جب یہ خبر پھیلی کہ حضور شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس حالت کے اندر وہ عجیب اضطراب کے عالم میں دوڑتی ہوئی احد کے مقام پہ پہنچتی ہے، تو راستے کے اندر اس کے بھائی کی لاش پڑی تھی، اس کے باپ کی لاش پڑی تھی، اس کے شوہر کی لاش پڑی تھی، اس کے بیٹے کی لاش پڑی تھی، اور وہ چاروں لاشوں کے قریب سے گزر گئی اور وہ پہچان بھی نہیں پائی۔ تو پوچھتی ہے یہ کس کی لاشیں ہیں؟ تو کہا کہ یہ تیرے بھائی کی لاش ہے، یہ تیرے باپ کی میت ہے، یہ تیرے شوہر کا لاشا پڑا ہے، یہ زخموں سے چور زندگی کی بازی ہار کے شہادت کا دولہا بن کے تیرا بیٹا لیٹا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور خیریت سے ہیں۔ تو کہا مجھے چین نہیں آئے گا جب تک حضور علیہ السلام کو دیکھ نہیں لیتے۔ پھر اس خاتون کو جس کے 4 عزیز رشتے بچھڑ گئے تھے، اور بھائی نے، بیٹے نے، اور شوہر اور باپ نے شہادت کا جام نوش کیا تھا، پورا گھر کا گھر آج احد کے میدان میں بچھا ہوا ہے، تو کہا مجھے حضور تک لے جاؤ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب اسے لے جایا گیا تو اس نے حضور کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ ہر مصیبت ہے چا جب آپ جو ہیں، جب آپ سلامت ہیں تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے۔ تو ان کی یہ محبت اور ان کا یہ پیار دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ ایسے مواقع پہ جب اتنے عزیز رشتے بچھڑ جائیں تو پھر اپنے جذبات پہ کون قابو رکھ پاتا ہے اور کون کسی کو یاد رکھتا ہے۔ لیکن ان کی محبت بڑھی ہوئی تھی ہر رشتے سے آگے، اور ہر عزیز، ہر رشتے دار، کائنات کی ہر شے سے زیادہ وہ حضور علیہ السلام سے پیار کرتے تھے۔ نہ انہیں مال کی غرض تھی۔ حضور حکم کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اولادیں حضور کے راہوں میں، حضور کے رستوں میں قربان کر دیتے ہیں، اور ہر دکھ جھیل کر کے بھی حضور علیہ السلام کی خیریت انہیں مطلوب ہے۔ اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں۔ تو یہ میرے حضور علیہ السلام کا پیار تھا، یہ حضور کی محبت تھی جو جیتے جاگتے انسانوں کے سینوں کے اندر موجود تھی۔ جیتے جاگتے انسان تو کسی سے پیار کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن کائنات نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جانور بھی کسی سے پیار کریں۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک پرندہ تھا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضور جب گھر پہ ہوتے تو ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو تکتا رہتا، اور جب حضور گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مضطرب ہو جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی دیوار پہ، کبھی کسی گوشے میں، کبھی کسی گوشے میں۔ جب حضور دوبارہ گھر تشریف لاتے تو سکون سے ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔ رب کہتا ہے محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے، اور ہم حضور کے مزاج سے واقف ہیں، جب تک امت بخشی نہ گئی میرے حضور راضی ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا! اللہ تعالیٰ محبوب کو راضی کرنا چاہے گا، اور پھر محبوب اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اردیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کیا آپ راضی ہو گئے ہیں؟ تو حضور کہیں گے ردی تو ہاں میرے مالک میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھ رہے تھے قرآن مجید میں، اللہ کے محبوب تلاوت کرتے کرتے، کیا فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، مالک نیکوکار میرے
اور بدکار تیری رحمتوں کے حوالے۔ اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، مالک اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو جان اور تیرے بندے جانے۔ یہ دونوں آیات جب میرے حضور نے پڑھی نا تو میرے حضور رو پڑے، اور حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا کہا؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، فبکا، اور ساتھ ہی میرے حضور رو پڑے، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی، اللہ اکبر، برابر حضور کے رخساروں کو چھوتی ہوئی، حضور کی گود میں جو ہے وہ آنسو گر رہے ہیں، حضور روئے جا رہے ہیں، اللہم امتی امتی فبکا، اے اللہ میری امت میری امت، اور ساتھ حضور رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم، جبریل جلدی جا میرے محبوب سے پوچھ روئے کیوں ہو، وسل ما یبکیہ، جا کے میرے محبوب سے پوچھ کے آ محبوب کیوں روئے ہو، وربک عالم، جبریل سنو تیرا رب جانتا بھی ہے محبوب کیوں رویا ہے، لیکن تو بھی تو پوچھ کے آنا، پروٹوکول ہے محبوب کا۔ اللہ اکبر، رب جانتا ہے محبوب کیوں روئے، کہا جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام دے اور میرے محبوب سے پوچھ ما یبکی ہے، کیوں روئے ہو، وربک عالم، اے جبریل تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں رویا ہے، لیکن جا تو پوچھ کے آ۔ جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا رب سلام دیتا ہے، اور رب فرماتا ہے محبوب کیوں روئے ہو، کیا ہوا؟ تو محبوب نے کہا میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے، میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تیری رحمت کے حوالے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو جان تیرے بندے جانے، لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹ کے کہا مالک میرے امتی، اور ساتھ چشمان سے آنسو۔ اللہ اکبر، کہا میں نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ تو جبریل واپس گئے بارگاہ عزدی میں، عرض کی مالک تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے۔ کہا جبریل پھر جاؤ اور میرے نبی کو میرا سلام دو اور کہو محبوب پریشان نہیں ہو، جیسا کہو گے ویسے ہی کر لیں گے، امت کے معاملے میں آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ والا سوفا یوتی کا ربو کا فطر، ذرا دیکھیے تو صحیح، لام جو تاکید کا آیا نا صوفا کے اوپر، اس میں بڑا حسن ہے، ضرور ضرور راضی کریں گے۔ والا سوفا یعطی کا، ان قریب محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا۔ اللہ اکبر، والا سوفا یعطی کا ربو کا، آپ کا رب آپ کو، یہ آپ کا تکرار جو ہے اس میں بھی کیا حسن ہے۔ والا سوفا یعطی کا ربو کا فطر دو، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ 3 مرتبہ آپ ذرا دیکھیے رنگ کیسا ہے، رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے والا سوفا یعطی کا ربو کا فطر دعا، آپ کا رب آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اور حضور کیا کہتے ہیں میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہ گار نہ بخشا گیا۔ رب نے کہا محبوب ایسے بھی کر لیں گے۔ پھر منظر کیا ہوگا، بریلی کے تاجدار سے سنیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔